بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل لاہور میں کیا ہونے والا ہے، عمران خان صاحب کل کیا کہہ سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پر ہم کریں گے پرائم کی ابتدائی حصے میں بات۔ لیکن اس سے پہلے ایک گزارش صرف یہ، شہید ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے جے آئی ٹی کی گیدرنگز، جے آئی ٹی کی میٹنگز جاری ہیں اور جے آئی ٹی لوگوں کو نوٹسز بھی بھیج رہی ہے اور ان سے بات چیت کر رہی ہے۔ جے آئی ٹی کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو نوٹس بھیجنا چاہے بات کرے، بلائے، سارا کچھ۔ لیکن ایک سوال ضرور توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ یعنی کچھ آبویس ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر جے آئی ٹی نے کچھ لوگوں کو بلانا ہے تو وہ پہلے لوگ کون ہونے چاہیے جن کو اس حوالے سے بلایا جائے؟ وہ ہونے چاہیے کہ بھائی جو کہ بینیفیشری ہوئے اپیرنٹلی، یا وہ ہونے چاہیے کہ جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائیں، یا اور متعلقہ لوگ ہونے چاہیے، یا وہ پہلے لوگ جو جن کو جے آئی ٹی طلب کرے، وہ جس ادارے میں ارشد شریف صاحب کام کرتے تھے، یا جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے جس طرح ہمارے شو میں کہا کہ جس ادارے کا ایسٹ تھے ارشد شریف، جس ادارے کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، اسی کے گرد سارا کچھ گھومنا چاہیے اور اسی کے لوگوں کو کہ آپ آئیے۔ اگین جے آئی ٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جس کو بلانا چاہے، اور جو جس کو جے آئی ٹی بلائے گی ادارے کے حوالے سے بھی خود سلمان اقبال صاحب نے ایک ریٹن بھی، جب وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تھا اس کو بھی دیا، اور آگے بھی سارا کوپریٹ کریں گے۔ لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ جو کہ ایک بڑا سادہ سا معصومانہ سوال ہے کہ ابتدائی لوگوں میں وہ افراد ہونے چاہیے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یا یہ سارے کا سارا کہ جی فلاں اب رپورٹر آ جائے، یا فلاں اینکر آ جائے، اور فلاں اب مالک آ جائے، اب یہ آ جائے، اس گرد گھومنا چاہیے یہ ساری کی ساری کارروائی؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ بہت سارے سوالوں کو اور جنم دے سکتا ہے، اس پہ آگے بھی ہم بات کریں گے۔ کل لاہور میں کیا ہو سکتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، بات کرتے ہیں۔ خبر اور تجزیہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ہی، لاہور میں بیٹھے ہیں جناب عارف حمید بھٹی صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں کیا سوچ چل رہی ہے، اور خود نیشنل اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے استعفے دیں گے تاکہ جلد سے جلد وہاں کا بھی الیکشن ہو جائے اور پریشر بڑھے گورنمنٹ پہ؟ یہ بتانے کے لیے علی نواز اعوان صاحب، سابق ایم این اے یا موجودہ ایم این اے جو بھی کہہ لیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر ہیں، جو کہ دعویٰ کر چکے ہیں ہمارے پروگرام میں 2 مرتبہ کہ پرویز الہی صاحب اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ کیا وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں، جبکہ 24 گھنٹے رہ گئے خان صاحب کے اعلان کرنے میں، کیا وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا یا نہیں؟ ہم اس سب پہ ان تینوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب تجزیہ بعد میں، ذرا خبر بتائیں نا پہلے، جو بھی آج اس وقت تک جو آپ کے پاس خبر ہے۔ کل پھر خان صاحب حتمی اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اعلان آپ کے خیال میں کچھ دنوں بعد کا ہی ہوگا تحلیل کا، یا یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے 2-3 ماہ کا بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم، گزارش ہے، میری اطلاع کے مطابق آج اس وقت تک جو 100% کنفرم اطلاع ہے کہ کل عمران خان صاحب دسمبر کے مہینے میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے صدر پاکستان سے محترم اسحاق ڈار صاحب کی 5 ملاقاتیں ہوئی، 3 آفیشل ہوئی اور 2 ان آفیشل ہوئی۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد پنڈی میں ایک ملاقات ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب محترم جو وزیر لا ہیں اور ایاز صادق صاحب جا کے ملے اور صدر کے ساتھ جو رابطے میں تھے، میری اطلاع کے مطابق یہ 2-3 ماہ پیچھے پہ راضی ہو گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب مارچ سے پہلے چاہتے تھے، تو لہذا انہیں اس سلسلے میں بہت ساری دھمکیاں بھی دی گئیں۔ لیکن عمران خان صاحب ہر حال میں کل رات کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ابھی ایک پیش رفت ہوئی ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں وہ شاید مجھے نہیں اتنا غیب کا علم۔ وہ کیا؟ پرویز الہی صاحب فوری طور پر ہنگامی طور پر اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں، اور اسلام آباد اور پنڈی کا پہلے آپ کو پتا جی ٹی روڈ تو زیادہ پنڈی پہ ہی آتا ہے، تو اگر اس میں کوئی اہم پیش رفت ہو جائے تو اس ملک میں یاد رکھ لیں چڑیا ہاتھی کو اوپر بٹھا کے سیر کرا سکتی ہے، کیونکہ سیاست کی پریڈکشن خاصی مشکل ہو گئی، اور ان حالات میں جہاں 13 جماعتیں ایک طرف ہو لیکن ابھی کی اور ایک عمران خان، ابھی کی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کا اعلان کر رہے ہیں، اعلان بھی کچھ دنوں بعد کا کر رہے ہیں؟ اور بھٹی صاحب چودھری صاحبان اس حوالے سے یعنی کہ وہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہ چاہتے بالکل بھی نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو، اپنے ذاتی فائدے کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن خان صاحب کہہ دیں گے تو وہ نہ نہیں کہیں گے؟ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ایسا ہی آپ کے خیال میں؟ نہیں، آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے معصومانہ سوال میں خنجر کی دھار جیسا چبن ہوتی ہے۔
پرویز لائی صاحب اور عمران خان صاحب الگ الگ بھی ملے. پرویز لائی صاحب نے ان سے کہا کہ مارچ تک ہم کچھ ہے اپنے پروجیکٹ اسے کر دیں, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا کریں گے. اب یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کل کیا ہوگا مجھے پتا ہے, غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. اب حکومت نے فیصلہ کیا کسی طور پہ بھی اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن میں الیکشن کرانا لازمی ہے, جو آئین کہتا ہے. اگر آئین نے توڑنا ہے تو اس کی مرضی. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے. عمران خان کو یہ میسج بھجوایا گیا آپ اسمبلی توڑیں گے تو ہم نے الیکشن نہیں کرانے. فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر اس 3 ماہ کو 8 ماہ میں لے جانے کی کوشش کریں گے. اس پہ بھی عمران خان نے انکار کر دیا ہے. اور آج میری مونت صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے پرویز لائی کو ٹوٹل آج اس وقت تک کہا ہے جی آپ اسمبلیاں توڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو رہی ہے, وہ بات چیت ہے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. حسن مرتضیٰ صاحب آپ سے پہلے ہی بات ہوئی اس پروگرام میں اور آپ بارہا کہتے رہے کہ پرویز الہی صاحب نہیں کریں گے اسمبلیز ڈیزالو. اب تو خان صاحب نے تاریخ دے دی ہے, 24 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے, تو ٹھیک ہے جو ہونا ہے وہ تو کل پتہ لگ جائے گا. لیکن آپ کو آج کی تاریخ میں ابھی بھی آپ اپنی پرانی رائے پر قائم ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے نہیں جا رہی, یا آپ کو لگتا ہے ماحول بدل گیا؟ بہت شکریہ ابراہیمی صاحب, میں بالکل اپنی بات سے قائم ہوں آج بھی کہ خان صاحب اسمبلیاں خان صاحب نے تو نہیں نہ توڑنی, اسمبلیاں کو توڑنی ہے چیف منسٹر نے. چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, میں اس بات پہ بالکل قائم ہوں. باقی خان صاحب اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, وہ اس کی جو بھی اناؤنسمنٹ کرے جیسا وہ چاہتے ہوں. لیکن میں جہاں تک ایک سیاسی کارکن ہوں, اتنا کوئی لمبی چوڑی میری وہ نہیں ہے. میں دیکھ سکتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں اسمبلیاں نہیں ڈیزالو ہوگی. حسن صاحب یہ خواہش ہے, خبر یا تجزیہ؟ سوری, یہ آپ کی خواہش ہے, خبر ہے یا تجزیہ ہے؟ خواہش تو پتہ نہیں غلامی صاحب آپ کی بھی کتنی ہوں گی, ہزاروں خواہش ہے ایسی. اظہار تو نہیں کریں گے نا کہ یہ میری خواہش ہے, یہ خبر ہی سمجھیں. اچھا خبر ہے, ٹھیک ہے. اچھا علی نواز اعوان صاحب آپ فیڈرل کے ممبر رہے ہیں, تو آپ بتا دیجئے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بھی بس آپ لوگ تیار ہیں کہ لیٹر آپ نے لکھ دیا ہے, اب بس آپ کو اسپیکر بلائیں, جس دن بلائیں گے سارے ایم این اے وہاں جا کر کہہ دیں گے کہ سر اب آپ بتا دیں آپ کی کس طرح تسلی ہوتی ہے, ویسے تسلی کرا دیتے ہیں تاکہ ہمارا استعفیٰ منظور ہو اور نیشنل میں بھی الیکشن ہو. ایسا ہی علی نواز اعوان صاحب؟ نہیں صرف یہ نہیں, ہم تھوڑا ویٹ کریں گے. اچھا 5-6-7 دن اگر انہوں نے ابھی ہمیں نہ بلایا تو جو بھی سیشن آ رہا ہوگا اس میں خود جا کے ہم فلور آف دی ہاؤس بول دیں گے. اگلا سیشن ہو سکتا کہ وہ 2 دن لگا ہوا ہے, ابھی تاریخ آئی ہے, وہ 2 مہینے اجلاس ہی نہ بلائیں. ہاں ایگزیکٹلی, میں یہی پوچھ رہا تھا کہ ابھی تاریخ تو آئی بھی تو نہیں ہے نا سیشن کی. انہوں نے جب سے خان صاحب نے اعلان کیا انہوں نے پروروگ کر دیا تھا سیشن, تو یہ نہیں ہوگا. اگر انہوں نے ہمیں نہ بلایا تو پھر ہم سیشن کال کرنے کے لیے لیٹر لکھ دیں گے سارے ہمارے ایم این اے, اور ہماری اتنی تعداد ہے کہ ان کو پھر سیشن بلانا پڑے گا, اور اس کے اندر جا کے ہم کہہ دیں گے. دیکھیں اب یہ سیاست ہے نا علی صاحب, وہ 2 مہینے سے سیشن بلا نہیں رہے اس وجہ سے کہ آپ لوگ استعفے نہ منظور کرنے پڑ جائیں. پنجاب میں آپ لوگ یعنی کہ پرویز الہی صاحب 2 مہینے سے سیشن ختم نہیں کر رہے تاکہ تحریک عدم اعتماد نہ آ جائے, تو یہ سب اپنے اپنے پتے کھیل رہے ہیں. تیسری طریقہ ہے, پالیٹکس ہے. پالیٹکس کے اندر آپ نے ساری چیزیں دیکھ کے ہی کرنا ہوتا ہے, اور یہی طریقہ ہے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مطلب کیوں بیچارے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں, اگر ان کو ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. یہ تو یہ کہتے تھے اگر عمران خان باہر جائے گا, لوگوں میں جائے گا تو انڈے پڑیں گے, تو اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے. اور ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, آ کے اپنی حکومتیں بنائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں لوگوں کے پاس جاؤ. اب انہوں نے لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیا, کہیں اور جانا شروع کر دیا, تو اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں. حسن صاحب ویسے ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ تحلیل ہو جاتی ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کو بالکل یقین ہے کہ ایسا نہیں لگا, لیکن ورنہ بیک اپ پلان پھر تیار ہے کہ بس ٹھیک ہے تحلیل ہے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہے, یا تحلیل ہے تو پھر باقی پہلوؤں پہ غور کیا جائے گا کہ کس طریقے سے الیکشن نہ ہونے دیا جائے 90 دن کے اندر. دیکھیں وہ تو ساری آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں صدامی صاحب. وہ بھی سیاست کر رہے ہیں, ہم بھی سیاست کر رہے ہیں. وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیا خوف ہے عوام کے پاس جانے سے, تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں خوف نہیں ہے. آپ کو اسمبلیوں میں رہنے سے خوف ہے. آپ خوف زدہ ہیں کہ ہمارے پہ کیسز بنیں گے, ہماری
چوری پکڑی جائے گی, ہمیں ڈسکوالیفائی نہ کر دیا جائے, سارے کا چاٹ ہے نا. اب صرف یہ الزام لگانے کی حد تک تو نہیں ہے نا, یہ لگاتے رہے اور دوسرا آدمی بالکل اس کو آرام سے بیٹھا رہے اور اس کو کچھ نہیں. سارے مقدمات جو ہیں وہ تیار ہیں, وہ بھی ہوں گے, ڈسکوالیفکیشن بھی ہوں گی, یہ سارا کچھ. حسن صاحب ایک بات سمجھا دیں, آپ پارلیمنٹیرین ہیں تو آپ بتائیے کہ کیا ایسی گنجائش ہے کوئی آئین قانون وغیرہ میں کہ اگر ایک ہاؤس تحلیل کر دیتا ہے سی ایم تو 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروانے پڑے؟ دیکھیں میں اتنا مجھے پتا نہیں ہے, میں لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, مجھے اتنا تو نہیں ہے, لیکن یہ تو ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں ان میں فوری الیکشن جو ہے وہ نظر نہیں آتے جی, کہ فوری الیکشن کروا دیے جائیں. جو ہمارے بارڈرز پر جو صورتحال ہے, جس طریقے سے ٹھیک ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, اکانومی کی صورتحال ہے, اس کا حل کوئی الیکشن نہیں ہے جی, کہ فوراً الیکشن کروا دیے جائیں یا اس سے کوئی. اچھا اگر ہم کسی لائر کو لے سکیں 2 منٹ کے لیے تو دیکھیے گا, تاکہ ہمیں پوچھیں کہ آئینی گنجائش ہے یا نہیں. ویسے علی نواز امان صاحب, یہ ویسے خطرہ ہے آپ کو, یہ آپ نے یہ پاسبلٹی بھی سوچ کے رکھی ہوئی, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہاؤس تحلیل کریں اور یہ کسی بھی شک کا سہارا لے کے صحیح غلط جو بھی الیکشن ہی ڈیلے کر دیں, تو ہم پنجاب میں نہ بھی ہو بھی نہ اور الیکشن بھی نہ ہو. یہ بھی ایک سینیریو ذہن میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ ایسا بھی ممکن ہے؟ بھائی دیکھیے میں آپ کو ایک بات, خان صاحب غیر روایتی سیاست کرتے ہیں اور غیر روایتی سیاست ہی کی وجہ سے آج عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. اور یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آئی میرے بھائی کی کہ یہ اسمبلیوں سے اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسز نہ ہو جائیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے کہ ان کے اوپر کیس نہ ہو. یہ کیا منطق تھی, مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی منطق کی. دوسری یہ چیز ہے آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ اس لیے نکل رہے ہیں اسمبلیوں سے تاکہ بس آپ کی حکومت آ جائے اور آپ پر کیسز نہ ہوں. بھائی پھر وہی بات ہے, یہ کوئی منطق, کوئی معصومانہ سا سوال پوچھے ان سے, کوئی منطق آپ کو سمجھ آئی ہو. اگر آپ اسمبلی کے اندر ہیں آپ کو تو بہت سارے کوشچنز اویلیبل ہوتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کو بلایا جا سکتا ہے, ہاؤس میں آپ کے ایشو ہو جاتے ہیں کہ آپ جیل میں بھی ہو تو آ سکتے ہیں, آپ کی بہت ساری پریویلیجز ہوتی ہیں, تو آؤ تو ختم ہو جائیں گی. ہم تو بالکل سامنے کھڑے ہوں گے. کیا اس وقت بنانا آسان ہے کہ اس وقت بنانا آسان ہے جب اسمبلی کے اندر ہوں گے؟ خیر منطق یہی سمجھا سکتے ہیں. پر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے عمران خان پہ انہوں نے توہین مذہب لگا کے دیکھ لیا, انہوں نے توہین IMF لگا کے دیکھ لیا, انہوں نے توہین عدالت لگا کے دیکھ لیا, اور جب بس نہیں چلا تو گولیاں مار کے دیکھ لیں. بٹ الحمدللہ ان ساری چیزوں کا پاکستان کی عوام نے ان سارے موقف کا مسترد کر دیا. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کیسز بنانا چاہتے ہیں, کوئی اپنی خواہشات کے اوپر مبنی کوئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں, بالکل کریں. ہم لوگوں کے اندر ہیں, اب جو مرضی کرنا چاہتے ہیں. یہ پوائنٹ آ گیا علی بھائی, ٹھیک ہے, لیکن جس طرح میں نے پوچھا, ہاں یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں دوسری چیز ڈیلے کرنے الیکشن؟ جی جی وسیم بھائی, دوسری چیز میں اس کو آتا ہوں. اور یہ جو ہم روڈ میپ دے رہے ہیں نا, یہ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں وسیم بھائی, کیونکہ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ زیادہ پتا ہے کہ کراچی ایک انڈسٹریل سٹی ہے, ہمارا ہب ہے انڈسٹری کا, ہمارا ریونیو کا ہب ہے, ہماری ٹوٹل 55% جو ریسیٹس آتی ہیں وہ کراچی سے جنریٹ ہوتی ہیں. آپ مجھے یہ چیز بتائیے گا, انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا کیا فرق ہے؟ کم از کم 20 روپیہ, 25 روپیز کا فرق چل رہا ہے. اور ایک اس مہینے صرف آپ کی جو ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے وہ آن ایوریج 2.2 بلین ڈالرز کی آئی ہے. صرف نومبر کے مہینے میں ریمیٹنسز 15% کم ہے, صرف نومبر کے مہینے میں. جی ہاں, جی ہاں. اور ابھی دسمبر کے نمبر آئیں گے تو آپ حیران کون ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائز سمجھ نہیں آ رہی. جب میں نے پاکستان پیسے بھیجنے ہیں اور مجھے بینک کے تھرو 223 ملیں گے یا 225 ملیں گے اور اوپن مارکیٹ میں مجھے 250 255 ملیں گے, تو میں اوپن مارکیٹ کی ہنڈی حوالہ ہو رہا ہے, پراپر چینل سے آئین بھیج نہیں رہا کوئی پیسہ, ہنڈی حوالہ ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو یہ پالیسیز, یہ مطلب اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. دوسری طرف پاکستان کے جو ذخائر ہیں وہ ٹوٹل 1.2 بلین ڈالرز ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. آپ کی بکس میں 6.9 بلین ڈالرز پڑے ہیں, پر وہ ہیں جو آپ صرف اپنے اکاؤنٹس کے اندر رکھ سکتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں کہ سابق جج صاحب, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب شائق عثمانی صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ظاہر سیاسی حوالے سے اپنی بات ہو رہی ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آئین میں, قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ اگر فرض کر لیجئے پنجاب کا ہاؤس آج تحلیل ہو گیا تو ظاہر 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن یا جو مجاز دار ہے, کوئی بھی ایسی پروویژن نکلتی ہے کہ جس کے تحت 90 دن میں الیکشن نہ کرایا جائے اور اس کو طول دے دیا جائے؟
देखिए उसमें होगा ये कि पहले जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने से पहले उनको एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जब अपॉइंट होगा तो उसके बाद हुकूमत बदल जाएगी, ये हुकूमत नहीं रहेगी, दूसरी हुकूमत होगी। सही है। और फिर अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं गवर्नमेंट किसी बिना पर, तो उसके लिए प्रोविजन है कि अगर आप एक्सटेंशन वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें तो उस सूरत में आप 3 महीने एक्सटेंशन आपको मिल सकती है, और उसके बाद अगर आप दोनों हाउस में जाएं तो 2 महीने और मिल सकते हैं, तो कम से कम 5-6 महीने तो बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो। और इसके लिए एग्जैक्टली क्या करना होगा कि जो भी केयर टेकर सीएम है, मतलब वो उसके लिए एग्जैक्टली वो क्या करेगा? तो पहले 3 महीने और फिर 2 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी उसको? नहीं, वो उसमें देखिए वो तो ये डिसीजन इमरजेंसी का तो फेडरल लेगा। सही है, फेडरल गवर्नमेंट लेगा डिसीजन, और वो एक्सटेंशन उसको मिल जाएगी आर्टिकल 232 याद नहीं 234 है या 233 है, वो मिल जाएगी 3 महीने की फौरी तौर पर। और फिर मजीद एक्सटेंड करना हो तो दोनों हाउसेस से सिंपली एक करारदाद आ जाएगी, 2 महीने की मजीद मिल जाएगी। 2 महीने और भी मिल सकते हैं उसको, तो एक्सटेंशन तो मिल सकती है, टाइम तो बढ़ सकता है उसका। राइट। और सर ये जो नया सीएम आएंगे जो भी केयर टेकर, वो उसका तायुन किस तरह? पंजाब असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली का पूछेगा, दिस लॉ इज फॉर फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा सर, हमारे मौजूद मेहमान है पीटीआई से, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये लॉ फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से नहीं है, वो पंजाब के तनाजुर में भी अप्लाई होता है जो आपने कहा? नहीं, ये मैं आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अली साहब वो प्रोविंशियल का ही कह रहे हैं कि फेडरल ये फैसला करके। सर जरा उन्हें पूछे किस बुनियाद पे टाइम एक्सटेंड हो सकता है। मुझे एतजाज एहसन और दीगर दर्जनों आईनी माहिरीन कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है। भट्टी साहब वो कह रहे हैं इमरजेंसी, जैसा आप फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं भट्टी साहब। हाँ यस, जैसा आप यही कह रहे हैं ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पे हो सकता है। मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसको हम यानी जिसकी बुनियाद मालियाती और माली हालात बनाए जाए, ऐसे ही है ना? जी। अब ठीक हो गया, ये सारे मेहमानों के जवाब भी आ गए। और इस केयर टेकर सीएम का तायुन किस तरह होगा एग्जैक्टली? अगर आज हाउस तहलील हो जाता है पंजाब का, तो केयर टेकर सीएम कब तक आ जाना चाहिए और उसका तायुन उसका किस तरह होगा? उसका एग्जैक्ट मुझे टाइम तो याद नहीं, आई थिंक, लेकिन वो कितने अरसे में आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसका जो अपॉइंट करने का प्रोसीजर होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन और सर प्रोसीजर क्या होता है अगर आप की जहन में वो एग्जैक्टली बता सकें? अगर उसमें वो प्रोसीजर ये होता है कि वो जो लीडर ऑफ द हाउस है, यानी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, वो इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो एक कैंडिडेट पर एग्री कर जाए तो ठीक है, अगर वो एग्री नहीं करते तो उस सूरत में एक कमेटी बनती है हाउस की, और वो कमेटी डिसाइड करती है कि किसको वो नॉमिनेट किया जाए, और अगर उसके बाद भी कमेटी के बाद भी फैसला नहीं होता तो उस सूरत में फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला कर सकता है। और कमेटी की जो कॉम्पोजिशन होती है उसमें हुकूमत और अपोजिशन के मसावी नंबर होते हैं? जी बिल्कुल सही। और वो भी ना कर सके तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाता है? जी हाँ। उसकी फिर राय इसमें हतमी होगी? जी हाँ, वो फाइनल। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। तो भट्टी साहब ये जो आपने छेड़ी थी कि ये भी हो सकता है कि जनाब वो आपको उसका भी जवाब, और आपने सुनिया फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर, तो आपकी जो बात है उसको एक जवाब मिल रहा है, जवाब से मिल रहा है, यानी अगर जज साहब की रोशनी के बात की रोशनी में कि गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है, ये काम हो सकता है जिसका आपने आगाज किया था। यकीनन शाइक असमानी साहब बहुत ज्यादा साहिब इल्म है, हम तो जीरो भी नहीं है, लेकिन मैंने कोई दर्जनों वुकला से की है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि बगैर वजह के एक्सटेंड नहीं कर सकते फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपके पास इस वक्त मुल्क में अमलन जाम हो चुका है। आपके कराची शहर में 1000 से ज्यादा कंटेनर खड़े हैं, मेडिसिन बन नहीं रही, डिफॉल्ट होने के करीब है। क्या हुकूमत फिर खुद मानेगी? अब तो इसाकदार बार बार आके कह रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की रीजन देनी पड़ेगी ना कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, हमारी इंपोर्ट खत्म हो गई है। इसमें हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं रहेगा। कर सकते हैं ये, लेकिन उसमें इन्हें ये रीजन देनी होगी कि हमारे पास हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है। इनको जिन वुकला ने मशवरा दिया है ना, जिनसे शहबाज शरीफ साहब की बात हुई है, मैं उन वुकला के फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कह रहा हूं, उन्होंने कहा ये बहुत ज्यादा आपके लिए रिस्की काम होगा कि आपको पहले अपनी हुकूमत का नाकाम होने का इतराफ करना होगा कि फाइनेंशियली मुल्क नहीं चल रहा, लिहाजा इलेक्शन कराने के हमारे पास पैसे भी नहीं है। इस तरह इन्हें मेरा ख्याल है सियासी तौर पे डिफीट होगी, आगे इनकी राइट है। अदरवाइज आईनी तौर पर
فائنانشل ایمرجنسی کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے یہ جا کے آگے ٹائم ایکسٹینڈ کر سکے. 90 دن میں تحلیل اسمبلی کے بعد آئین واش گاف لفظوں میں کہتا ہے, مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں کہ الیکشن کروانے ہوں گے ماسوائے فائنانشل. اس میں اپنی حکومت کی ناکامی تسلیم کرنا ہوگی, اور جو فائنانشل اکانومی کی بیڑا غرق ہے تو وہ بالکل ملک ڈوب جائے گا. جو انڈسٹری کو 5-10% چل رہی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی. میرے اور اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو یہ کہیں گے نا کہ بھائی سابقہ حکومت کے بیڑا غرق کر دینے کی وجہ سے ہم آج اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم یہاں آ گئے, اپنی تھوڑی مانیں گے. وہ تو اس طرح نیریٹو بنائیں گے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے, آپ پوائنٹ آ گیا. علی نواز امان صاحب, یہ جج صاحب سے بات کر کے تو مجھے اندازہ ہوا آپ اپنا اوپینین دیں کہ یہ تو پھر کیئر ٹیکر سی ایم کے تعین پہ بھی رولا پڑ سکتا ہے کہ بھائی اگر مشاورت نہیں ہوتی کارآمد, جس کا بالکل امکان ہے کہ نہیں ہو, کمیٹی میں بھی فیصلہ نہیں ہوتا جس کا آپ اگری اگر کرتے ہیں تو مجھے بتائیے اس کا بھی امکان ہے کہ ایسا ہو, اور چیف الیکشن کمشنر نے لگا دیا کہ جناب یہ مسٹر اے بی سی سی ایم ہے, اور تو ہو سکتا ہے آپ کو اس پہ اعتراض ہو, چکے آپ تو کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے بعد تو نام لے لے کے آپ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ہم نے برا آدمی نہیں دیکھا, تو یہ تو ایک اور کرائسس بھی ہو سکتا ہے. علی صاحب, یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے, بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 64% ایریا پہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. پاکستان کے اندر اس وقت لگ بھگ 125 استعفے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس. اور جو ہماری اسٹریٹجی ہے, جب ہم یہ دونوں حکومتیں کل توڑ اعلان ہو جائے گا اور اس کے فوراً بعد ہم نیشنل اسمبلی سے بھی استعفے دے دیں گے, تو مجھے بتائیں پاکستان کے اندر 567 حلقوں کے اندر ضمنی الیکشنز کال ہوں گے. اگر لیٹ سپوز وہ نہیں کال کرتے جس طرح کی اسٹریٹجی آپ بتا رہے ہیں, کوئی میں تو ایک خالی پاسبل سینیریو جو باتیں ہو رہی ہے ظاہر میں کیا اسٹریٹجی بتاؤں, ایک یعنی پاسبل بالکل وہی میں وہی بات کر رہا ہوں. تو اب ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ آپ پہلے ہی برے حالات میں, اور آپ کے پاس لوگوں کے پاس جا کے آپ کیا کہیں گے کہ ہم مالیاتی طور پہ فیل ہو چکے ہیں, ہم پاکستان چلا نہیں سکتے. ہم جو وعدے 8.5 مہینے پہلے کر کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے, مطلب لیٹس پیٹرول کو ہم 100 روپے پہ لے آئیں گے, ڈالر کو $100 روپے پہ لے آئیں گے, آٹا 35 روپے پہ لے آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے آپ کے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہیں گی. تو 8.5 مہینے جو حالات انہوں نے کر دیے ہوئے ہیں, تو لوگوں کے پاس جب یہ جائیں گے 1 مہینے بعد نہیں, 2 مہینے بعد, 2 نہیں 3 اور لگا لیں 4 5 6, ہم پہ تو کوئی بلیم نہیں ہے. ہم نے تو ان کو ایک روڈ میپ دیا. آپ 3 مہینے بعد الیکشن نہیں کراتے, آپ اگست میں کرا لیں, اگست سے نہیں کراتے اکتوبر میں کرا لیں, کرانے تو ہے نا آپ نے. چلو جی, فائنل ورڈ حسن صاحب, کیا بہتری کر لیں گے. حسن صاحب آخری بات بتا دیں, کیا یہ بات ٹھیک نہیں علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ بھی آپ کریں, آپ شاید تاخیر کروا لیں گے, لیکن پولیٹیکلی ون ون سچویشن ہے پی ٹی آئی کے لیے. فوری الیکشن ہوتا ہے تو فضا بنی ہوئی ہے, نہیں ہوتا تو آپ کو ماننا پڑے گا, آپ کہیں گے بھی مالی حالات برے ہیں اس لیے نہیں کروا پا رہے, تو یعنی فضا پی ٹی آئی کے حق میں بنی رہے گی, ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں بدامی صاحب, یہ الیکشن کی فضائیں اور یہ سارا کچھ ہم نے ساری عمر سیاست ہی کی ہے, یہ چیزیں ہم نے بڑی دیکھی ہیں. 86 میں جب بی بی تشریف لائی تو عارف میر بٹی صاحب بھی موجود ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ بی بی کے بہت قریب تھے. کیا رزلٹ آیا تھا, کتنی سیٹس ہم نے پیپل پارٹی نے لی تھی. یہی چیزیں آئندہ آپ آگے بھی دیکھتے رہیں, کیا کس طرح وہ ریپیٹ ہوتی رہیں گی. کوئی ایسی قیامت نہیں آئی ہوئی کہ جی کوئی بہت ہی وہ اتنا عروج پر ہے کہ جن الیکشن کا بھی ضمنی پہ جن کو بیس بنا کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری بڑی پاپولیرٹی ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں تو اچھے خاصے ووٹ اپوزیشن نے لیے ہیں. 4000 سے آ رہی ہے اور خان صاحب جیتے ہیں, کوئی 10,000 سے آ رہی ہے, کوئی 15,000 سے آ رہی ہے. کوئی اس طرح کلین سویپ انہوں نے نہیں حلقوں میں کیا, وہاں ایک ریزسٹنس موجود ہے. اور جس اکانومی کا یہ کہتے ہیں جی کہ 8 مہینوں میں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, بھائی 4 سال کے اندر آپ نے کیا ڈیلیور کیا. آج آپ روڈ میپ دیتے ہیں جی کہ الیکشن فلاں دن کروا دیں, فلاں دن کروا دیں. آپ نے ان 4.5 سالوں میں کیا کیا. آج بھی پاکستان کے اندر بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت ہے, کے پی کے اندر آپ کی حکومت ہے, جی بی کے اندر آپ کی حکومت ہے, کشمیر کے اندر آپ کی حکومت ہے. آج بھی سارے پاکستان پہ آپ حکمران ہو نا. آپ نے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. اب
جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تب ایک بات بار بار دہرائی گئی کہ یہ گورنمنٹ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ رشیا سے آئل نہیں خرید رہی. ہم رشیا سے آئل خریدنے والے تھے, اگر وہ خریدتے تو وہ سستا ملتا تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی, پاکستانی عوام کے اتنے سارے مسائل نہ ہوتے. اس کے بعد اس گورنمنٹ نے پہلے بہت سارے بیانات دیے, پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا, مصدق ملک صاحب جو کہ ریلیونٹ وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رشیا سے آئل خریدنے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ بس اگلے کچھ ہفتوں میں یہ کام ہو جائے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کل ایک انٹرویو میں جو بات کی اس سے لگا کہ نہیں, اس حوالے سے کوئی ایفرٹ بھی نہیں ہو رہی کہ رشیا کا آئل لیا جائے. انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی جس کا خلاصہ یہی تھا کہ رشیا سے آئل لینا اس لیے بھی پریکٹیکل نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اس آئل کو ریفائن ہی نہیں کر سکتے, اس کو یوزیبل کنڈیشن میں نہیں لا سکتے. یہ بات ٹھیک ہے ٹیکنیکلی یا نہیں؟ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب سے بات کرتے ہیں. شوکت صاحب سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. سر بڑا اسپیسیفک بس ایک سوال کے لیے آپ کو زحمت دی تھی. رشین آئل کی بہت بات ہوتی ہے, اس حوالے سے بہت سارے بیانات بھی دیے گئے. یہ کہنا کتنا ٹھیک ہے کہ بھائی رشین آئل لینا ہمارے لیے اس لیے پریکٹیکل نہیں ہے کہ اگر ہم وہ لے بھی لیں باقی کمپلیکسٹیز کو سائڈ پر رکھ کے جو امریکہ کے حوالے سے ہیں اور وہ سب اپنی جگہ پہ, لیکن ہم اس کو ریفائن ہی نہیں کر سکتے, اس کو یوزیبل بنانے کی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. یہ کہنا آپ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں جی, پارکو جو آپ کی جو ریفائنری ہے وہ کر سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک اور بات ہے کہ یار دیکھو آپ کو نے تیل لینا ہے, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اس کو سواپ کر لیں, آپ اس تیل سے سواپ کر لیں جو کہ آپ کی ریفائنری جو ریفائن کر سکتی ہیں. تو یہ کہنا جو ہے نا یہ بالکل ہی مطلب مجھے تو اس سے ہنسی آتی ہے, کیونکہ دیکھو آپ دنیا کے بیچ میں مارکیٹ یہ جو سواپس ہو رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم رشین آئل اس لیے نہیں لے سکتے کہ ہماری ریفائنریز ان کو نہیں ریفائن کر سکتی, تو یہ میرے خیال میں یہ ایک کم عقلی والی بات ہے. رائٹ سر. اور سر ایک اور سوال یہ کہ یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بڑی تفصیلی آپ نے بات کی, مفتاح صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ سب لوگوں نے سن لیا. میرا آپ سے اسپیسیفک سوال یہ ابھی ایز وی اسپیک پریکٹیکلی اسپیکنگ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں 800 ارب روپے کے ٹیکس ریونیو اکٹھے کرو, بجٹ یہ فلڈ کے حوالے سے جو خرچ کر رہے ہو 16 بلین اس کا حساب کتاب دو, وہ ساری ڈیٹیل اپنی جگہ. ہمیں ان کی اب ہمارے پاس چارہ کیا, ان کی بات مانیں اور پیسے لیں یا ان سے معذرت کریں, کیا کریں؟ پریکٹیکلی آپشن کیا ہے ہمارے پاس ابھی؟ پریکٹیکلی آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس آپشن یہی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کی مانیں. اس لیے دیکھیں جی وہ اگر کہہ رہے ہیں 800 ارب روپے آپ نے اور ٹیکس لگانے ہیں تو آپ کوئی اور طریقے سے کر لیں, لیکن ان کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں اس وقت آپ آئی ایم ایف کو ڈچ نہیں کر سکتے بیکاز باقی سارے جو آپ کے جو بائی لیٹرل جو ہیں ڈونرز ہیں, ملٹی لیٹرلز ہیں, سارے کے سارے جو ہیں, اور یہ مارکیٹ بھی جو ہے وہ بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ آئی ایم ایف چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. میں تو بلکہ دوسری سائڈ پہ جاؤں گا, میں تو یہ کہوں گا آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو کہ ہم مشکل میں ہیں, ہمارے ساتھ فلڈز نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کتنا نقصان کیا ہے, تو آپ جو ہیں ہمیں اور پیسے ٹیبل پہ رکھیں, 10 سے 15 بلین ڈالر آپ رکھیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور یہ ہے آپ ہمیں ہیلپ کریں, ذرا آپ گھانا کو ریسٹرکچرنگ کا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں ہیلپ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کریں. تو دیکھیں اس وقت واکنگ اوے فرام آئی ایم ایف از ناٹ این آپشن. شوکت ترین صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. آج ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک زمانے میں مرکزی رکن سمجھے جانے والے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان بھی کیا کہ اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ممبر بھی نہیں ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب سر بہت شکریہ. ممبر پاکستان پیپلز پارٹی, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی, ترجمان بلاول بھٹو زرداری, جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر. ایک زمانے میں بلاول صاحب کے کانٹیکٹ کے لیے آپ سب سے امپورٹنٹ کانٹیکٹ تھے. آج میں نے کہا سابق رہنما پیپلز پارٹی, آپ نے ساری داستان تو بیان کی ہے کہ وہ آپ نے کچھ ٹویٹس کیے اس کے بعد وہ سارا معاملہ, لیکن یہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا کہ آپ پارٹی کے ممبر بھی نہ رہے؟ ورنہ ایک ہوتا نا کہ بندہ کہے بھائی میں اس رائے کے ساتھ پارٹی کا سینیٹر میں تھا, پارٹی نے کہا بھائی ہمیں نہیں پسند کہ آپ اس عہدے پہ رہیں, پارٹی کی امانت تھی میں نے واپس کر دی, لیکن میں پارٹی کا ممبر ہوں, بس ایک عام کارکن ہوں. کافی لوگ یہ کرتے ہیں نا. آپ نے پارٹی چھوڑ دی, اس کی اسپیسیفک اس کی وجہ؟ شکریہ بدامی بھائی اپنے شو پر لینے کا. میرے خیال سے جس دن میں نے سینٹ سے استعفیٰ دیا تھا اسی دن ٹویٹ کے اندر میں نے کہا تھا کہ آئی وش مائی پارٹی ویل. ابھی بھی میری ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ بلاول صاحب کو پارٹی کی دیگر قیادت کو اور کامیابیوں سے نوازے.
اس دن آپ نے صرف یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں سینیٹر کا عہدہ چھوڑ دیتا ہوں لیکن پارٹی کا ممبر رہوں گا؟ آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں اب اس پارٹی میں نہیں رہنا؟ میں نے دیکھیے ایک جگہ پہ میری حالانکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، انہوں نے میرا بہت خیال کیا اور مجھے سندھ سے سینیٹر بنایا، لیکن کچھ معاملات کے بعد مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر اب میری جو گنجائش ہے وہ نہیں ہے، تو پھر میں بھی مزید ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا، ایک آزادانہ رائے اپنی مختلف ایشوز پر رکھتا ہوں، تو اس کا اظہار میں کرتا رہتا ہوں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اور کوئی اور سیاسی سفر اب کسی اور پارٹی کی طرف لے جانے کا ارادہ ہے؟ بدامی بھائی میرا ارادہ تو انڈیپینڈنٹ رہنے کا ہے، انڈیپینڈنٹ سیاست کرنے کا ہے، میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں کہ میں کوئی بہت بڑی کوئی قداور شخصیت ہوں اور مختلف سیاسی جماعتیں مجھے لینے میں انٹرسٹڈ ہوں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جتنی سپیس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے اور تھی، وہ کسی اور جماعت میں اتنی سپیس نہیں ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی میں وہ سپیس وہ سمجھتے تھے کہ وہ بریچ ہو رہی تھی، تو پھر باقی جماعتوں میں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سپیس اویلیبل ہے جس کے اندر آپ اپنی پارٹی لیڈرشپ سے کھل کے بات کر سکیں اور یہ پالیسیز کو۔ یہ آپ کے لیے ڈس اپوائنٹنگ تھا کہ سویلین سپریمیسی، ڈیموکریٹک کریڈینشلز، اتنی شہادتیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی میں بھی اس حوالے سے بات کرنے کی سپیس اتنی شرنک ہو گئی کہ آپ تک پیغام ہی پہنچا دیا گیا کہ مہربانی کریں آپ بس بس ایک میرے خیال سے بتا دوں بھائی بہت اچھا وقت گزرا ہے، بہت انہوں نے مجھے اسپیس دی ہے، بہت خیال رکھا ہے میرا، اخلاقاً مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کے اوپر کوئی ایسی رائے دوں۔ بہرحال پارٹی کے اندر رضا ربانی صاحب جیسی ایک مؤثر آواز موجود ہے، فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، قمرالزمان قاہرہ صاحب ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو برملا اپنے پولیٹیکل اوپینینز کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ سر آپ کے خیال میں یہ آپ کو ہی پارٹی نے کہا ہے، یعنی لیڈرشپ کا پیغام آپ کو کسی نے پہنچایا، یا لیڈرشپ نے بھی کسی کا پیغام پہنچایا، یعنی ان سے بھی کہا گیا کہ بھائی یہ بندہ اب کنٹرول نہیں ہو رہا تو ذرا مہربانی کریں اس کو؟ خدا کے واسطے کعبے سے پردہ نہ اٹھا ظالم، یہ نہ ہو یہاں بھی وہی کافر صنم نکلے۔ تو یہ معصومانہ سوال نہ کروں میں؟ یہ معصومانہ سوال مجھے تو پتا بھی نہیں کہ اس میں پیچھے کیا حقیقت ہوئی، کس نے کہا، کیسے ہوا، باہر کو یہ کوئی اور ہی جواب دے سکتا ہے، میں تو نہیں دے سکتا۔ اچھا میری، اور سر اگر اب تو بتا سکتے ہیں کہ آپ سے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے سینیٹر نے کس نے کہا تھا آپ سے کہ پارٹی لیڈرشپ اب نہیں چاہتی کہ اب آپ کنٹینیو کریں؟ مجھے فاروق نائک صاحب، ان کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے، فاروق نائک صاحب کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا آپ تو میرے سینئر ہیں، میں خود آپ کے پاس آتا ہوں، ان کے پاس گیا اور پھر انہوں نے پیغام دیا تو میں نے کہا آمین، میں بالکل حالانکہ قانونی طور پہ وکیل ہوں، سمجھتا ہوں کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے کہ جب تک آپ پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ نہ کریں، وہ بھی چند میٹرز میں، تو اس وقت تک آپ سے استعفیٰ نہیں لیا جا سکتا، لیکن میں نے اخلاقاً اس بات کو ضروری سمجھا کہ اگر میری پارٹی لیڈرشپ کو مجھ پر اعتماد نہیں رہا، وہ مجھ سے استعفیٰ طلب کر رہے ہیں، تو مجھے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی کنٹینیو نہیں۔ بلاول صاحب سے آپ کی آخری بات کب ہوئی؟ کافی عرصہ ہو گیا۔ اور آپ نے مناسب نہیں سمجھا؟ آپ کو جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا، قمرزمان قاہرہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر آپ کے لیے بڑے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہم جیسے لوگ جن کی پارٹی لیڈرشپ تک باقاعدہ رسائی ہے، ان کو کچھ ریزرویشن بھی ہو، مسائل بھی ہو، تو لیڈرشپ سے بات کرنی چاہیے رادر دین پارٹنگ ویز۔ تو آپ نے کبھی کوشش نہیں کی ہے؟ دیکھیے جب ایک واضح پیغام مجھے دے دیا گیا اور میں نے اس پہ آمین کہہ دیا، تو میں ان کی اگر کوئی مجبوریاں تھیں تو میں وہ سمجھ سکتا ہوں، تو میں ان کو مزید مشکل میں ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنا ہے، ان کو امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے آپ؟ جی ہاں، بہت شکریہ کھوکھر صاحب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جاتے جاتے کل اس وقت تک معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی بظاہر سے لگتا ہے کہ وہ کریں گے، کچھ دنوں کا ہی کرتے ہیں یا مزید یہ معاملہ کچھ ہفتوں مہینوں تک آگے جائے گا؟ کل سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔